حسن حیرانی سے بت بن گیا۔ چاچا کو اندر کا حال کیسے معلوم ہوا بھلا؟ کیا یہ روز کی بات ہے جو چچا کو علم ہے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خیر اس نے پھرتی سے طہارت کی اور نامحسوس طریقے سے لوٹے کو دیکھتے ہوئے باہر کی سمت بڑھا۔ باہر چچا ایک کونے میں کھڑے آسمان کی سمت دیکھ رہے تھے۔ حسن کو لگا کہ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر اس نے بھی مٹی ڈالی اور اپنے گھر جانے کی نیت باندھی۔ دیکھو حسن پتر، رات جو بھی تم پہ بیتی وہ اپنی حد تک ہی رکھنا۔ قبرستان کی حدود سے باہر نکلتے ہی چچا نے حسن کو روک کے اسے تاکید کی، لیکن کیوں؟ کون تم پہ یقین کرے گا؟ حسن نے گہری سانس لے کے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ تم شرط منوانے کی پوزیشن میں کب ہو پتر؟ چچا نے عام سے لہجے میں حسن کو اس کی پوزیشن جتائی۔ چلے درخواست ہی سمجھ لے۔ مجھے معلوم ہے تم جاننے کی جستجو میں ہو رات کیا ہوا اور کیوں ہوا، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ حسن نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ اچھا تو یاد رکھنا، اگر تم نے کسی اور سے یہ باتیں کی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایک ٹھنڈی لہر حسن کے جسم میں دوڑ گئی۔ آؤ تمہیں کنارے تک لے چلوں، راستے میں تفصیل بھی بتا دوں گا۔ شاید قسمت میں تم سے ہی ملاقات لکھی تھی، ورنہ اب تو خیر۔ حسن نے بھی پھرتی سے اٹھنے میں عافیت جانی اور چچا کے ساتھ ہی قدم رواں کر دیے۔ حسن تم کو معلوم ہے نا میرا بیٹا؟ چچا نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں چچا، بالکل سنا ہے اس کے بارے میں۔ حسن نے چچا کے اکلوتے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ تو تم اس کی موت بھی یاد ہوگی۔ حسن نے ناسمجھی سے چچا کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کل رات ہی کی تاریخ تھی جب میرا جوان پتر۔ چچا نے بے اختیار سسکی لی اور حسن کا دل دکھ سے بھر گیا۔ چچا اس گاؤں کے سب سے معمر ترین انسان تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں چچا ہندوستان سے آیا تھا اور کٹر ہندو ہی تھا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہی ہندوستان میں شامل تھی۔ جب تقسیم ہوئی تو یہ جگہ پاکستان میں آ ملی۔ اس مجذوب بندے کا پورا خاندان مر گیا تھا، اسی لیے وہ تنہائی پسند ہو گیا۔ چچا کو لوگ جو بھی سمجھتے لیکن ان کی سب ہی عزت کرتے تھے۔ وہ بہت خاموش طبع انسان تھے، خاص طور پہ جوان بیٹے کی موت کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ کہنے سننے والے بولتے رہے۔ انہیں چچا کو بیٹا کبھی نہیں دیکھا، لیکن قصبے کے دوسرے بزرگ لوگ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ انہوں نے چچا کے ساتھ ایک لڑکا ضرور دیکھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کا سگا بیٹا تھا یا لے پالک یا چچا کے کسی رشتہ دار کا تھا، اس کا پکا علم کسی کو بھی نہیں تھا، بلکہ کسی ایک شخص کو بھی چچا کا اصلی نام نہیں معلوم تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ بات برحق تھی۔ کسی کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہ تھی، نہ ہی وہ کسی کو کچھ بولتا تھا۔ الٹا اس کی موجودگی سے راستہ بھٹکنے والے اکثر قصبے کی سمت آ جاتے تھے۔ دوسرا وہ بر وقت اطلاع دے دیتا تھا اگر کسی کے پیارے کی قبر اکھڑ جائے یا تیز بارش سے کوئی قبر بیٹھ جائے۔ ویسے بھی چچا سارا دن اپنے ٹھکانے پہ رہتا تھا، کبھی کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی تو قصبے کی حدود میں پایا جاتا، ورنہ وہ اکیلا ہی خوش تھا شاید۔ خیر اس وقت حسن کے سامنے گمسم حساب کتاب میں مصروف تھا۔ تجھے کیسے معلوم چچا ادھر رات کچھ ہوا ہے؟ ایک دم حسن کو خیال آیا۔ اس نے بھی ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ چچا کو کیسے اندازہ ہوا؟ پتر پہلے مجھ سے وعدہ کر، پھر ہی اس لالٹین والی بچی کے بارے میں بتاؤں گا جس کی تو بات سنی ہوگی۔ تو چچا کل جو بھی ادھر ہوا وہ حقیقت تھی۔ حسن کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔
اگر میں اس ایک ٹانگ والی بچی کی بات نہیں سنتا تو یقیناً اس وقت، ہاں پتر، اگر میرا لڑکا اس لال تین والی کی بات مان لیتا تو میرے پاس ہوتا، لیکن وہ کیسے سن سکتا تھا بھلا؟ اس کی قسمت میں ہی چچا نے شاید میرے ذہن کو پڑھ لیا تھا۔ لیکن میرا مطلب ہے آج کل کے زمانے میں ایسی باتیں وہ ذہن نہیں مانتا نا۔ چچا نے مسکراتے ہوئے حسن کی قیمت دیکھا۔ ہاں پتر، تم جیسے پڑھے لکھوں کے لیے ایسی باتیں کہاں ماننے والی ہوتی ہیں، لیکن تم بتاؤ جو کل تمہارے ساتھ ہوا، اگر کوئی قسم اٹھا کے بھی بولے گا تو تم یقین کرو گے یا اس کا مذاق اڑاؤ گے؟ چچا نے سادگی سے سوال کرتے ہوئے حسن کو آئینہ دکھایا۔ پتر، ہر دور میں سفلی جادو تعویذوں والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے تو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور اسی کام کے لیے شرپسند لوگوں کا پسندیدہ مقام یہ ہے۔ چچا نے پیچھے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ تھا کیا آخر؟ حسن نے لاچاری سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ درخت سے لٹکی الٹی چڑیل کون تھی اور وہ بلا کیا تھا؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ حوصلہ پتر، حوصلہ، وہی تو بتا رہا ہوں۔ چاچا نے ایک نظر حسن کو دیکھا اور کھیتوں کے سلسلے کی طرف دوسری نظر ڈالی۔ آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اب کوئی ڈر نہیں ہے، گزر گئی وہ رات۔ ہاں چچا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، چائے بھی پیتے ہیں اور تم میرے سوالوں کا جواب بھی دے دینا۔ حسن نے سر دباتے ہوئے لاچاری کے ساتھ پاس کھڑے ہوئے انسان کو دیکھا جس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے زندگی کی کوئی رمق نہ ہو۔ چائے؟ چچا نے رک کے حسن کو دیکھا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اب چائے پینے کی حاجت ہی ختم ہو چکی ہے پتر، لیکن چلو تم تو پی سکتے ہو۔ چچا نے فتو کے ڈھانپے کی سمت قدم بڑھائے تو حسن کو احساس ہوا کب سے گلا خشک تھا۔ حسن نے اپنے لیے ایک کپ کا کہا اور منتظر نظروں سے سامنے گمسم بیٹھے چچا کو دیکھا جو جھریوں سے بھرے ہاتھوں کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ تو تم کیا بتا رہے تھے؟ حسن نے گلا کھنگارتے ہوئے آہستگی سے چچا کو مخاطب کیا تو اس نے حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گویا عہد سا لیا۔ دیکھ حسن، غور سے سن اور یاد رکھ، یہ بات تیری حد تک رہے ورنہ میرا کوئی ذمہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اگلی بار تجھے نہیں بچا سکوں گا کیونکہ میں اب، چچا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ادھوری چھوڑی، لیکن سوالیہ نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے حسن کو دیکھا۔ حسن نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سر ہلایا، لیکن ایک سنسی سی دوڑ گئی اس کے پورے جسم میں۔ اچھا تو سنو پھر، یہ قبرستان تقریباً 600 سال پرانا ہے اور وہ برگد کا درخت کسی کو یاد نہیں کتنا پرانا ہے، اس کی جڑیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے وہ زمانے سے اپنی جگہ کھڑا ہوا سب کو دیکھ رہا ہے۔ خیر تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے جب ادھر پاس ہی شمشان گھاٹ بھی ہوتا تھا جہاں ہندو اپنا مردہ جلاتے تھے۔ شیطان صرف لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیا مسلمان تو کیا ہندو۔ قبرستان اور شمشان گھاٹ کے بیچ کی پگڈنڈی کے کنارے جا بجا لوگوں نے سفلی عملیات کرنے کا ٹھکانہ بنا لیا تھا، کیونکہ قبرستان سے لاش نکالنا پھر مشکل تھا، لیکن ارتھی جلانے کے بعد جو ہڈیاں رہ جاتی تھی وہ لینا قدرے آسان تھا، خاص طور پہ جب کسی بے گناہ مظلوم عورت کو بھی اپنے پتی کے ساتھ ستی کرنا ہو تو ارتھی جلاتے وقت مردے کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں تاکہ وہ مکمل جل جائے، اس کے ساتھ اس مردے کو ڈنڈے کی مدد سے الٹ پلٹ کر بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کی آرستیاں گنگا میں بہا دیتے ہیں۔
یہ پورا عمل کافی لمبا ہوتا ہے۔ لوگ آرتھی کو آگ لگاتے ہی کچھ وقت بعد ہی چلے جاتے ہیں، باقی کام پنڈت کا ہوتا ہے اور وہ آرتھی جلنے تک وہیں رہ کر اشلوک پڑھتا ہے۔ آرتھی کے جلنے کے بعد بچی کی کچی ہڈیاں جمع کرنا اور گھر والوں کو دینا، اگلے دن مرنے والے کی پراشچت کے لیے خون کا بندوبست کرنا، اور یہ سارا عمل صرف اونچی ذات کے ہندوؤں تک محدود ہے اور شاید ابھی بھی ہو۔ چچا نے گہری سانس لے کے حسن پہ ایک نظر ڈالی جو منہ کھولے اپنی زندگی کی عجیب ترین کہانی سن رہا تھا۔ پوری آرتھی جلانے کا کام بھی صرف اونچی ذات کے لوگ ہی کر پاتے ہیں، باقی رہی نیچی ذات تو ان کے پاس کبھی اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ اتنی لکڑیاں جمع کر سکیں کہ وہ لوگ بس چندہ کر کے اتنی ہی لکڑیاں جمع کر لیتے کہ آرتھی کا نام دام کیا جا سکتا۔ جب تک میں اجازت نہ دوں کچھ نہیں بولنا۔ چچا نے ہاتھ اٹھا کے حسن کو بولنے سے پہلے ہی روک دیا اور ایک بار اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ حسن ہونٹ بھینچ کے خاموش ہو گیا۔ خیر یہ تو الگ بات ہے، اصل بات یہ تھی کہ قبرستان کی یہ نسبت شمشان گھاٹ میں سفلی عمل زیادہ آسان تھا، اور اس زمانے میں ان عاملوں کی بہتاب بھی کافی تھی، کیونکہ ہندو لوگ بہت سی جاتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس جات کی سب سے نچلی اور نیچ جات شودر ہے، یعنی وہ برہمن لوگوں کے پاؤں کے جسمے تھے۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا اور اس پہ سب بہت سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں پڑھائی تو ہوتی نہیں تھی، لیکن گیان ضرور بانٹا جاتا تھا، وہ بھی اونچی ذات تک محدود تھا، لیکن پڑھنے کی اچھا تو کسی میں بھی جاگ سکتی ہے۔ تو اس خواہش کی سزا بھگتی ایک لڑکے نے جو چمار خاندان کا تھا، اور اس نے مندر سے باہر بیٹھ کے ہی کچھ شدھ بدھ حاصل کر لی تھی۔ اس کارن وہ باغی ہو گیا، اور جب تک اونچی ذات والوں کو معلوم ہوتا وہ تقریباً ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل تھی کہ ایک جیسے انسان کیسے اچھوت ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ برہمنوں کے گھر کام کرنے کے بعد وہاں کی عورتیں ہلدی ملا پانی ڈال کے گھر پاک کیوں کرتی تھی؟ کیا اسی لیے صفائی والی اچھوت عورتیں ہوتی تھی؟ تو ان سے کام ہی کیوں کروایا جاتا تھا؟ بس یہ سمجھو اس تفریق کو اس اچھوت لڑکے راجو کے لیے سمجھنا مشکل تھا، یا یوں بولو شاید سمجھ بھی جاتا اگر جو گیان سیان نہیں پا لیتا۔ اب اس کے لیے یہ بات ہضم کر لینا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک جیسی ماس ہڈی والے انسان کیسے ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں؟ راجو نے پہل شمشان گھاٹ سے راستیوں کی ڈھونڈنے کی جمع کی۔ یہ بات کچھ عرصے دبی رہی، پھر جب کھیل کود کے میدان سے ہوتی بڑوں تک آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ راجو نے چھوٹی موٹی لڑائیوں کے بعد اب چوریوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ پیسے تو سب کے لیے پاک ہے، کیا اچھوت کیا اونچی ذات، پیسہ ہر ایک کے لیے اونچا ہے، جس کے پاس لکشمی ہو وہ مہان۔ راجو کا یہ عمل اس کے پورے خاندان کے لیے موت کے پیغام بن کے اترا۔ علاقے کی با اثر برہمن ذات کے لوگوں نے دوسروں کے لیے باعث عبرت کے لیے راجو کی ماں، معذور باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو زندہ جلا دیا۔ 3 دن تک ان کی آدھ جلی لاشیں اسی برگد کے نیچے پڑی رہی۔ ہاں، یہ برگد اس وقت گاؤں کی سرحد متعین کرتا تھا۔ اس کے بعد شمشان گھاٹ، قبرستان اور جنگل کی سرحد شروع ہو جاتی تھی، اور ان تینوں کے سنگم پہ اچھوتوں کا خاندان بستا تھا۔ اس زمانے میں چند ہی مسلمان گھرانے تھے جو امن و امان سے رہتے تھے،
बस समझो ये मजहब की आग इतनी नहीं फैली थी। भजन के वक्त भजन, अजान के वक्त अजान देने की खुली छूट थी। क्या राम, क्या अमजद, क्या खान, क्या सिख, सब सुख शांति से रहते थे। होली, बसंत, मुहर्रम सबका साझा होता था, लेकिन सिर्फ हल्ला गुला की हद तक। खाने पीने के मामले में हिंदू हमेशा की तरह कटरही था। वो किसी को अपनी रसोई की सरहद तक जाने ही नहीं देता था। उनके खून में शाह है शायद। हाँ, तो जब तक राजू को मालूम होता, उसका पूरा परिवार जल के खाक हो चुका था। राजू को उनकी अरस्तियां तक नहीं मिली। उनके गांव के सरपंच ने पहले ही उधर पहरा बिठा दिया था और अस्थियां जमा करके गटर में बहा दी गई। लेकिन इस बात का पूरा इंतजाम किया गया था कि ये बात मनोअन राजू तक पहुंच जाए। राजू को जब ये इतला मिली तो उसने सबसे पहले सरपंच की 14 साला बेटी को खराब किया और उसको बरहना करके उसकी साड़ी से हाथ पांव बांध के चलता बना। लेकिन अपना नाम जरूर बता गया था ताकि वो लड़की अपने बाप को बता सके। लेकिन लड़की का बाप होशियार था और बात को पी गया, वरना पूरी बरादरी में उसकी थू थू हो जाती और उसकी बेटी ताउम्र घर में ही बैठी रहती। सरपंच के बाद राजू ने बारी बारी सारे ही जिम्मेदारों की तरफ रुख किया और बसात भर नुकसान पहुंचाया और अपना नाम का हर सू डंका बजवाया। लेकिन सितम ये हुआ कि उसके नाम की मशहूरी उसके इलाके के एक सिफली अलूम के माहर जगन्नाथ तक भी जा पहुंची, और वो भी एक अछूत ही था और तकरीबन 100 साल का था। बल्कि कहने वाले कहते हैं उसमें किसी गंदे इंसान की रूह थी जो मरने के बाद किसी दूसरे के जिस्म में हलोल कर जाती थी, और इसी तरह वो कभी नहीं मरता था। हाँ, ये बात सच थी, लेकिन उस शक्ति के लिए एक खास अमल करना पड़ता था, और वो अमल इतना सख्त होता है कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन राजू जैसे लोग जो अपनी पैदाइश से ही अलग होते हैं, उनके लिए वो अमल मुश्किल साबित नहीं हो सका। जगन्नाथ ने राजू की बढ़ती हुई मशहूरी सुन के उसके बारे में सुनगन लेनी शुरू की और बल आकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। उसे राजू में वो सारी खूबियां नजर आ रही थी जो एक काला अमल करने में होनी चाहिए। राजू नडर था, मुआशरे से बगावत कर चुका था, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ, और सबसे अहम वो अकेला था, ना उसके कोई आगे ना उसके कोई पीछे। इन्हीं खसूसियत की वजह से जगन ने राजू को अपने साथ रखना शुरू कर दिया, ताकि जब जगन राजू को अपने अमर होने के लिए इस्तेमाल करे तो वो बेखुद उस मकरू अमल करने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि इस मखसूस अमल की अव्वलीन शर्त ही ये है कि उसे करने वाला अपनी मर्जी से वो अमल करेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। इस शर्त के ज़ेरे असर जगन ने प्यार मोहब्बत से राजू को अपने जाल में जकड़ा और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अलूम की तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अलग बात थी कि जगन राजू से मानूस हो गया और उसे बिल्कुल अपने औलाद की तरह पालने लगा था। राजू को अपनी भी ख्वाहिश ताकत हासिल करनी थी, इसीलिए वो जगन का साथी बन गया। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि वो भी जगन को अपने बाप की जगह ही रखने लगा था। वक्त गुजरने के साथ जहां जगन ने उसे पहले ही अपने कोई शागिर्द इतना ज़हीन नहीं पाया था, तो वो दूसरी तरफ उसकी उम्र में पली पलाई औलाद मिल जाने की भी अपनी खुशन थी। जगन को अपना हर अमल राजू को सिखाने में मजा आने लगा था, क्योंकि वो अकेला ऐसा शागिर्द था जो हर किस्म का जाप करने के लिए तैयार रहता था। अब वो शमशान घाट में रात गए कोई अमल हो या कब्रिस्तान में ताज़ा दफन किया मुर्दे की लाश निकाल के उसके बाल जलाने हो। दूसरी तरफ राजू को धन दौलत की इतनी चाह हो चुकी थी
کہ وہ اچھا برا سب بھلا چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف پیسہ نہ ہونے کے کارن اس کا پورا پریوار جلا دیا گیا۔ ان کی انگہی نہیں ملی، نہ ہی بے گناہ گھر والوں کی آرستیاں گنگا میں بہیں۔